ہاں ویڈیو آن کر لو سبھی. تو چلیں جی. آج ہم نا سبھی کو پرنام. جو جگجیت صاحب کی ہے نا بانی، اس کا شبد ہے چپ ہے چپ نہ ہوئے جے لائے رہا لو دھار. اس کے اوپر دیکھو. تو اس کے اوپر ہم چرچا کریں گے آج. اس سے پہلے بھی ہے جو سوچے سوچنا ہے جو سوچے لکھوار. چپ ہے چپ نہ ہوئے جے لائے لو دھار. یہ شبد ہے اپنا جگجیت صاحب کا. وہ آپ کو چپ سے ملے گا، وہ موت سے ملے گا. ہاتھوں پہ بیٹھنا سبھی نے. وہ ٹھہراو سے ملے گا، ایک دم شانت ہو جائے. وہ بغاوت سے بالکل نہیں ملتا، وہ ٹھہراو سے ہی ملے گا. چپ پہ چپ نہ ہووے جے لائے لو دھار. بابا کہتے ہیں وہ بولنے سے نہیں ملتا، وہ چپی سے ملے گا. لیکن تم چپ کہاں بیٹھتے ہو؟ جب تم ہونٹوں کو سیوی لیتے ہو تو بھی تم بولتے ہی رہتے ہو. تمہارا من بولتا ہی رہتا ہے. تب بھی تم چپ نہیں ہوتے، دکھاوے بھر کے لیے چپ ہوتے ہو. لوگوں کو لگتا ہے کہ تم چپ بیٹھے ہو، لیکن تم چپ ہوتے نہیں. چپ پہ چپ نہ ہووے جے لائے رہا لو دھار. تو بابا آپ کو فارمولا دیتے ہیں، بہت شاندار فارمولا ہے. وہ چپ سے ملے گا، وہ مون سے ملے گا. دھیان سے سمجھنا اس فارمولے کو. ان 4 اکشروں کو بڑے دھیان سے سمجھ لینا. پانی کی بوند سمندر میں تبھی سما پائے گی جب وہ پانی کی بوند ہو جائے. پھر بولتا ہوں، پانی کی بوند سمندر میں تبھی مل پائے گی جب اور سمندر ہو جائے گی جب وہ پانی ہی بات میں پانی ہو جائے گی. نمک بھی مل تو جائے گا لیکن گھلے گا وہ مل نہیں پائے گا. نمک پانی میں مل تو جائے گا لیکن گھل جائے گا. رہے گا نمک ہی، پانی نہیں بن پائے گا. تو بابا کہتے ہیں تم نمک مت رہ جانا،
تم پانی ہی ہو جانا، کیونکہ وہ پرم مون ہے اور تم نے اس کی راہ پکڑ لی ہے، تم اس طرف چل پڑے ہو، تم نے قدم بڑھا لیے ہیں اس پرم خوشی کے لیے، تو پھر دیکھنا ہوگا جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہے کیا، وہ پرم مون ہے، وہ پرم خاموشی ہے، وہاں ذرا بھی ہلچل نہیں ہے، اور تم وہاں جانا چاہتے ہو، پرم مون کے پاس مون ہو کر ہی جایا جا سکتا ہے، جیسا سمندر کے پاس پانی کی بوند ہو کر ہی جایا جا سکتا ہے۔ اگر سمندر میں فنا ہونا چاہتے ہو، اگر سمندر بن جانا چاہتے ہو تو دھیان رکھنا، نمک ہونے سے بات نہیں بنے گی، نمک تو گل جائے گا، بالکل ٹھیک، لیکن مل نہیں پائے گا، نمک سے سیپریٹ رہے گا لیکن آپ کو دکھے گا نہیں۔ سمندر میں نمک ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے، ہوتا ہے، چکھو گے تو پانی کھارا ملے گا۔ تو بابا کہتے ہیں تم نے نمک مت ہونا، تم نے پانی ہونا ہے، اگر پرم خاموشی میں جانا چاہتے ہو تو شروع کرو چپی صحت مون میں رہنا، چپ ہے چپ نہ ہوئی، تم چپ ہی کہاں رہ پاتے ہو، جب تم چپ لگتے ہو تو بڑی تار لگی ہے، خاموشی ہے، تب بھی تمہارا من بولتا ہے، تم بھی سمجھتے ہو کہ میں چپ ہاں، لیکن یہاں غلطی کھا جاتے ہیں، تمہارا من تو لگاتار بولی جا رہا ہے، دن بھر رات بولی جا رہا ہے، تم تو رات کو سپنے میں بھی بولتے ہو، نیند میں بھی بولتے ہو، تو بابا کہتے ہیں بولنے سے بیان نہیں ملے گا، پھر چاہے آپ کچھ بھی بولے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ گالی نکالو، چاہے بھگوان کا نام نکالو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بات بولنے کی ہے، بنیادی سوتر ہے چپی سادھ لو، اور یہ چپی تو چپ ہی ہوتی ہے، لیکن بولنا بہت پرکار کا ہوتا ہے، بولنے میں تم گالی بھی نکال سکتے ہو، بولنے میں تم ہری بھجن بھی کر سکتے ہو، بولنے میں تو بہت طرح کا ہو سکتا ہے، بولنے میں تم بھاشن بھی کر سکتے ہو، پروچن بھی کر سکتے ہو، جھوٹ بھی بول سکتے ہو، ستیہ بھی بول سکتے ہو، بولنا کئی پرکار کا ہے،
لیکن چپی کئی پرکار کی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی پرکار کی، چپی ایک ہی پرکار کی ہوتی۔ چپی تو بس چپی ہے، بولنا ہے چاندی، خاموشی ہے سونا، چپ ہو جا اگر ایشور ہے ہونا۔ تو فقیر کہتے ہیں کہ اگر تم سمندر ہونا چاہتے ہو تو اس کی شرط ہے، شرط بڑی جائز ہے، تمہیں بوند ہونا پڑے گا، تمہیں وہی فارمولیشن اپنانی پڑے گی جو سمندر کی ہے۔ سمندر کی فارمولیشن ہے H2O۔ تو تم نے وہ بوند بن کر، بورم کی فارمولیشن ہے H2O، تم نے بھی H2O ہی بننا ہے، پانی میں ملنا ہے تو پانی بن کر ہی ملا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے اگر پانی بن کر، بوند بن کر تم نے سمندر میں سماہت ہو گئے تو پھر ڈھونڈنے سے پھر ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، تم نے کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اگر تم بوند بن کر سمندر میں سماہت ہوئے تو سما ہی جاؤ گے سدا کے لیے، پرم آنند کے لیے، اس خماری میں لین ہو جاؤ۔ لیکن چیزیں تو اور بھی مل جائیں گی پانی میں۔ بابا کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں بھرم ہوگا کہ ہم پرماتما میں مل گئے ہیں، لیکن وہ عارضی ہوگا، وہ ایلیون ہوگا، جیسے نمک کا، سمندر کا پانی کھارا، کیونکہ وہ صرف پانی نہیں ہے، اس کے بھیتر نمک ملا ہوا ہے، دکھتا نہیں ہے، لیکن اس کا سواد چکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھارا ہے، کہ اس میں پانی کے اترکت بھی کچھ ہے۔ وہ یہی بابا کہتے ہیں، وہ چپی سے ملے گا، وہ پرم چپی سے ملے گا، صرف ہونٹوں کو ہی نہیں سی لینا، من کو بھی ٹھہرانا ہوگا۔ من بھی ٹھہر جائے، ہونٹ بھی نہ بدبدائیں، تو تمہاری انتس کی یاترا شروع ہو گئی۔ اور جیسے ہی تمہاری انتس کی یاترا شروع ہوئی، یہ پکا ہو گیا کہ تم ایک نہ ایک دن تم پہنچ جاؤ گے۔ چپ چپ نہ ہوئے جے لائے رہا دیوتار، صرف دکھانے کے لیے چپ مت ہونا، مون برت کر مت رکھ بیٹھنا، وہ دکھاوا ہے، اس سے کچھ نہیں ملنے والا، تھوڑی شکتی بچ جائے لیکن پرماتما تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔
وہ خوشی نہیں ملے گی۔ ہلچل تو ہوگی بھیتر سے، باہر سے دیکھنے والے کہے گا یہ مون ہے، لیکن تمہیں پتا ہوگا کہ یہ گڑبڑ زیادہ ہی ہے۔ یہ تو بڑا اتپات ہے، یہ تو لہریں آتی ہیں اور جاتی ہیں، بھیتر میں تو لہریں اٹھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے بابا تمہیں ایک سوتر دیتے ہیں، اس کو گانٹھ باندھ لینا، چپ ہے چپ نہ ہوئے جے لائے رہا لب دھار۔ وہ بولنے سے نہیں ملے گا، نہ پڑھنے سے ملے گا، نہ سوچنے سے ملے گا، وہ ملے گا مون سے۔ چپ مون سے پرم مون کی یاترا جب تک شروع نہیں ہوتی تب تک آپ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچنا مت میں اس پرم مقام تک پہنچ گیا۔ تم لہروں کے بیچ میں ہی غوطے کھاتے رہو گے، سنسار کی اس کی ڈاما ڈولتی کشتی میں تراہیمان ہوتے رہو گے۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آیا، تمہارے بھیتر پرشن اٹھتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ پرشن کہاں سے آ رہے ہیں، کون اٹھا رہا ہے، یہ نہیں سمجھتے۔ اور دیکھیے سیدھی سی بات ہے، میں نے کئی بار کہا ہے، پرچن تو اٹھیں گے، بھاونائیں اٹھیں گی، کیچڑ باہر نکلے گا، اچیتن سے چیتن میں آئے گا، وچار آئیں گے، بھاونائیں آئیں گی، جو کچھ سیکھا ہے تم نے وہ سوچنائیں آئیں گی، من بھولے گا، لیکن آپ جٹ سے ان پرشنوں کو پکڑ لیتے ہو، بابا یہ پرشن ہے اس کا جواب دو، بس آپ وہیں چپٹ گئے۔ آپ نے میری بات ٹھیک سے سنی ہی نہیں، پرشن بھیتر سے اٹھنا سوابھک ہے۔ اگر پانی کی جھیل میں کنکری پھینکو گے تو لہر نہ اٹھے تو یہ مشکل ہے۔ 24 گھنٹے تم سنسار کی لہروں میں رہتے اور سنسار میں نہ جانے کتنے کتنے کنکر پتھر اینٹیں آپ کے بھیتر پھینکا جاتا ہے، اور آپ کا من ہر وقت ادولت اندولت بنا رہتا ہے، اور نہ جانے کتنے پرشن اٹھتے ہیں۔ سنسار میں رہنے کا طریقہ بابا بتاتے ہیں، آپ سنسار میں ہو مزے سے رہو، اس سے گھبرا کے بھاگو مت، کندراؤں میں چلے جاؤ گے، اگر من وہاں بھی بولتا رہا تو کوئی پریورتن نہیں ہو پائے گا۔
پھر تو ہمالیہ پہ جانا بھی ایک ہل اسٹیشن کی طرح ٹرپ لگانے کی طرح ہے. وہ جیسا ہل اسٹیشن گئے ویسا ہی آپ ہمالیہ کے کندروں میں چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بابا کہتے ہیں کہ سنسار میں رہتے ہوئے اس مون جھیل میں چھوٹے کنکر بھی پڑیں گے، بڑی اینٹیں بھی پڑیں گی، بڑے پتھر بھی پڑیں گے، اور چٹانوں کے بڑے بڑے پیس بھی پڑیں گے، ہتھوڑوں کی طرح بار کریں گے، اور لہریں اٹھیں گی. اور بے انت لہریں اٹھیں گی اور بھیشن گرجن ہوگا ان لہروں کا. لیکن آپ سنسار میں بڑے پریم سے بنے رہ سکتے ہو، سکھی، شانت، سکھی اور شانت. کوئی کنکر پڑا، کوئی پتھر مارا، کوئی اینٹ پھینکا، وہی ہمالیہ کا ایک شلا ٹوٹ کر جھیل میں گرا. لہریں اٹھنی سبھاوک ہے، یہ پرکرتک کریائیں ہیں. تم سنسار میں سارا دن رہتے ہو، یہ روز ہوتا ہے. اور تمہارے بھیتر لہروں کا اپار مسو لگاتار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. سانج ڈھلے تک آپ تھک چور کے ہار جاتے ہو. کسی نے کنکریاں مار دی، آپ کے بھیتر پرشن اٹھا تو جہاں چیز جگنے والی تھی اس پتھر کا لابھ اٹھانا تھا، اب آپ چوک گئے. من میں جھٹ سے پرشن اٹھا اور آپ نے بابا کے سامنے پرشن رکھ دیا. بابا اس پرشن کا جواب دینا ہے. جواب دینے سے کچھ نہیں ہوگا. جواب دینے سے کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ یہ کنکریاں، پتھر، یہ اینٹیں، یہ شیلائیں ایک بار نہیں گری ہے، یہ تو تھوڑے لگاتار پڑیں گے، لگاتار تڑا تڑ پڑیں گے. تم سنسار میں ہو اور باہر بھی چلے جاؤ گے، وہاں پر بھی پڑیں گے، وہاں پر بھی پرانی یادیں، اسمرتیاں، اتیت کے آپ کے اچھے برے خیالات، وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آئے گا. وہ کلپناؤں کا جال، جو سپنوں کے گھر جو تو نے بسائے تھے، وہ سب تمہیں یاد آئیں گے. چین سے وہاں بھی نہیں رہ پاؤ گے.
جب بھی کنکر گرا، جب بھی پتھر گرا، لہریں اٹھی، ایک کام کرنا ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو سمجھایا، لہریں اٹھیں گی اور تمہیں دکھیں گی، ان اٹھتی ہوئی دکھتی ہوئی لہروں کو صرف دیکھتے رہنا ہے، جیسے آپ سنیما ہال کے بھیتر بیٹھے ہو، کسی فلم کو دیکھ رہے ہو، اسی پرکار دیکھنا ہے ان کو۔ تم تو فلم میں بھی غصے چلانے شروع کر دیتے ہو، مار پیٹ شروع کر دیتے ہو۔ فلم میں بھی تمہارے بھیتر کرنا آتی ہے، کرودھ آتا ہے، क्षमा آتی ہے، دیا آتی ہے، بہت کچھ اٹھتا ہے فلم کے بھیتر۔ اور پتہ ہے، سویت سکرین کے اوپر پیچھے سے پروجیکٹر رنگ برنگی پرکاش کی کرنیں پھینک رہا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں پھر ابھیتا کے ساتھ ایکاکار ہو جاتے ہو، فلم کے ساتھ اس کے پکش میں کھڑے ہو جاتے ہو، مکے گھوسے چلتے ہیں، اور تم بھول ہی جاتے ہو یہ جب میں آیا تھا، جیک اسپیس سکرین کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھی، درپن صاف تھا، اور فلم شروع ہوئی تو یہ رنگ دار پیچھے سے پروجیکٹر نے چتر پھینکنے شروع کر دیے۔ کبھی پردہ وہ خالی تھا، پروجیکٹر نے چتر پھینکنے شروع کیے، اور آپ نے چتر دیکھنے شروع کیے۔ دھیرے 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 آپ چتروں سے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں، آپ چتروں کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ لیتے ہو۔ پھر چتروں کا دکھ آپ کا دکھ ہو جاتا ہے، چتروں کا سکھ آپ کا سکھ ہو جاتا ہے، چتروں کا بہارا آپ کا برہ ہو جاتا ہے، چتروں کا درد آپ کا درد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم آئیڈینٹیفیکیشن کر لی۔ دیکھو گے تو بات رنگ دار چلتے پھرتے بنا جیون کے، بنا چیتنا کے چھائے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن مشکلات پیدا ہوتی ہے، نان ریمبرنس کی۔ آپ بھول گئے جب میں آیا تھا تو پردہ صاف تھا، اب اچانک سے وشم دھواں دھار، کبھی پریم آتا ہے، کبھی نفرت آتی ہے، کبھی دیا آتی ہے، کبھی کرودھ آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی شانتی آتی ہے، کبھی بھاگ دوڑ ہے،
ابھی ٹھہراؤ ہے، سب بدلتا جا رہا ہے، اور اس بدلتے ہوئے چتروں کے ساتھ آپ کا مانسک تعداد میں بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اور پوچھ لیتے ہیں بابا کیسے جیون جیے، آپ پوچھتے ہو کہ کیسے جیون جیے؟ سنسار میں پل پل پر ہتھوڑے لگتے ہیں، کبھی برہا کے، کبھی واسناؤں کے، کبھی ملن کے، کبھی جدائی کے، کیسے جیے؟ بس تم بھول جاتے ہو، نے بہت بار بتایا، تم درشٹا ہو جاؤ، ساکشی ہو جاؤ۔ تم ساکشی ہو، بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم سوبھاو سے ساکشی ہو، تمہارا سوبھاو ساکشی ہے، پل پل، ہر پل، ہر گھٹتی ہوئی گھٹنا سب تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ سنسار بھی ایسا ہی فلم ہے، سنسار کے پردے پر جو بھی کچھ آتا ہے بس اس کو درشٹا کی باتیں دیکھتے جاؤ۔ جیسے آپ سنیما ہال میں بیٹھے ہو، فلم دیکھ رہے ہو، ایسے ہی دیکھنا ہے اس کو، اس کے ساتھ ایکاکارتا، آئیڈینٹیفیکیشن مت کرو۔ تم الگ ہو اور الگ ہی بنے رہو، یہ فارمولا ہے۔ سنسار میں تمہیں تھوڑے ہی دنوں میں آنند آنے لگے گا، پھر سنسار کے یہ کریا کلاب تمہیں چھیڑیں گے نہیں، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں آنندت کریں گے۔ جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں اور بڑا بوڑھا ان کھیلتے ہوئے بچوں کو آنند لیتا ہے، شور تو وہ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن بڑا بوڑھا ان بچوں کے کھیلنے کا آنند مانتا ہے۔ شور گل مچائے گا من، مچانے دو، بچے ہیں کھیلنے دو، تمہارا کیا لیتے ہیں؟ تم اس بزرگ کی باتیں بیٹھے رہو اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے رہو، وہ دکھیں گے تمہیں، تمہیں دیکھنے کے لیے بل پرریوگ کرنے کی آوشکتا نہیں ہوگی، تمہیں شکتی کو وے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ تو تمہارا سوبھاو ہے، دیکھنا تمہارا سوبھاو ہے، درشن تمہارا سوبھاو ہے۔ اسی لیے تو تم رات میں سپن دیکھتے ہو سوئے ہوئے، لیکن من اسکرین کے اوپر سپنا چل رہا ہوتا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور نیند کھلتی ہے تو پھر تم بتاتے ہو کہ مجھے یہ سپنا آیا۔ بھلا اتنا بھی تم نے خیال نہیں کیا کہ سپنا تو آیا، وہ تو اسکرین کے اوپر چلا فلم کی طرح،
لیکن دیکھا کس نے؟ کوئی دیکھنے والا بھی تو ہونا چاہیے. آپ فلم دیکھتے ہو نا، تو سپنا بھی تو کسی نے دیکھا ہوگا نا. سپنا کس نے دیکھا؟ آپ کا یہ تیر الٹا نہیں ہوتا. تم کبھی مڑ کر نہیں دیکھتے. یہی مطلب تھا. پرتیہار. مڑ کر دیکھو، پلٹ کر دیکھو، کیا یہ دیکھنے والا کون ہے؟ اس سپنے کو نہارا کس نے؟ صاف صاف نظر آیا. مانس کی سکرین پہ چلتا ہوا سپنا رینگتا ہوا صاف صاف دکھا. ذرا بھی اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی. بالکل دکھا. سب کو سپنا دکھتا ہے. سب کو سپنا دکھتا ہے. اور مزے کی بات ہے، سبھی سپنا سناتے ہیں، لیکن کبھی پرتیہار نہیں کیا. کبھی اس کی طرف دھیان نہیں گیا کہ یہ دیکھا کس نے. بس بابا کہتے ہیں جس وقت تمہیں یہ تیر الٹا دکھ گیا تو سمجھ آ جائے گا میں دیکھنے والا ہوں یا سپنا ہوں جو سویچ سکرین کے اوپر تمہیں دیکھا. جو دکھا وہ تو تم نہیں ہو، کیونکہ فلم تم نے دیکھی لیکن تم فلم نہیں ہو. وہ جب تم نہیں آئے تب بھی تم تھے، جب فلم نہیں چلی تھی تب بھی تم تھے، جب فلم چل گئی تب بھی تم تھے. فلم دیکھتے رہے، جب فلم ختم ہوئی تب بھی تم تھے. دوار کھل گئے اور تم باہر نکل گئے سنیما ہال سے، لیکن تم تو ہو. یہ ہوگا کیسے؟ یہ قابلیت آئے گی کیسے؟ یہ ہنر پیدا کیسے ہوگا؟ تو بابا تمہیں بتاتے ہیں کہ چپ ہے چپ نہ ہوئے. پہلی بات اس کو سمجھ لینا کہ شور گل ہوتا ہے تو ہوتا رہنے دو، من بولتا ہے تو بولنے رہنے دو. تمہارا کیا لیتا ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، شور گل کر رہے ہیں. بچے ہڑدنگ بازی کرتے ہی ہیں، بچوں کا سوبھاؤ ہے. من بولے گا بولتا رہے، تمہارا کیا لیتا ہے؟ ہڑدنگ بازی بچے کا سوبھاؤ ہے، من کا سوبھاؤ ہے اچھل کود. پتا نہیں کیا کیا دکھلائے گا، لیکن تمہارا سوبھاؤ ہے کہ تم دیکھو. تم وٹنس ہو. تم گواہ ہو. تم ہوتے ہوئے ان سب کاموں کو دیکھو جو تمہاری زندگی کے چل رہے ہیں.
لیکن تم ان کے ساتھ جڑو مت۔ مشکلات تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں، تعداد میں ساتھ لیتے ہو، اس کے ساتھ ایکاکار ہو جاتے ہو۔ وہ اور تم میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا، چتر میں اور تم میں فاصلہ نہیں رہتا۔ بس یہ فاصلہ نہ رہنا ہی دکھ کا کارن ہے۔ واستو میں تمہارے بھیتر بہت فاصلہ ہے۔ اگر تم چپک نہ جاؤ گے چتروں کے ساتھ، تم بہت فاصلہ رکھتے ہو۔ چتر کہاں، تم کہاں بیٹھے ہو؟ اور دیکھو، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے دوری کا ہونا آوشک ہے۔ تم نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں دیکھتی ہیں، اور جو دیکھتی ہیں اسے دیکھے گا کون؟ آنکھیں دیکھتی ہیں، تم اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آنکھیں ہی تو دیکھتی ہیں۔ اس لیے تم اپنے سوبھاؤ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو تم ہو اس کو دیکھو گے کیسے؟ وہ تو تم ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں اپنا سوروپ دکھے گا کیسے؟ تمہیں سوروپ دکھے گا دوسرے کی موجودگی میں۔ درپن کے آگے جب تم کھڑے ہو جاؤ، وہ درپن کے سامنے دیکھو گے، اور درپن بالکل نرمل ہو، کوئی دھول نہ ہو، واس نہ ہو، کوئی دھواں نہ ہو اس کے اوپر، بالکل نرمل ہو، صاف ہو۔ اس شیشے کے سامنے جب تم کھڑے ہوگے تو تمہیں تمہاری آنکھیں دکھائی پڑیں گی۔ بنا شیشے کے سہارے تم تمہاری آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بنا شیشے کے آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ آنکھوں کو دیکھ کیسے پائیں گی؟ بس ایسا ہی تمہارا سوبھاؤ ہے۔ یہی گڑبڑی ہے، یہی گڑبڑی ہے کہ تم تمہارے اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتے، اور دیکھ نہیں پائے تو اس لیے دکھی ہو۔ تو کیسے دیکھو گے؟ کیا پرماتما نے تمہیں ایک جنتر دیا؟ یہ ہے شریر دے دیا۔ شریر دوسرا ہے، کیا تھا اس لیے کہ یہ ایک مرر کا کام کرے۔ تو تم نے اس مرر سے صحیح کام نہیں لیا، جس لیے جو مرر، یہ درپن تمہیں دیا گیا تھا، دیا کس لیے گیا تھا؟ کہ تم اس مرر میں اپنا آپ کو جان سکو، اپنے نین نقش، اپنا مکھوٹا تم دیکھ سکو۔ درپن ملا تھا اس لیے، یہ شریر ملا تھا اس لیے
لیکن تم نے اس کے ساتھ اتنا آئیڈینٹیفیکیشن کر لیا کہ اس درپن کو دھوئیں سے ملین کر دیا، اور یہ درپن تو ہے لیکن بیچ میں دھواں ہے، اور دھواں اتنا زیادہ ہو گیا ہے، کیچڑ کی تہ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اب تمہیں اپنا چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ بھلا کیچڑ میں کیسے دیکھ پاؤ گے اپنا چہرہ؟ اب تم نے درپن کو اتنا ملین کر دیا، کیچڑ جما کے، کہ اب درپن تو ہے اور تم بھی ہو، لیکن دکھتا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہوا کہ تم نے درپن کو میلا کر لیا۔ اگر تم درپن کو میلا نہ کرتے تو تمہیں تمہارا چہرہ، مہرہ، نئے نقش سب صاف صاف دکھ جاتے۔ پورا درپن کہلائے، او تیرا من درپن کہلائے، بھلے برے کی سارے نرموں کی دیکھے اور دکھائے، پورا من درپن من درپن کہلائے، بھلے برے سارے کرموں کو دیکھے اور دکھائے، تیرا من درپن کہلائے، من ایکتا من ہی ایشور سے برا من سے دیوتا من ہی ایشور، من سب کا آدھار، من سے وہی بات چھپینا، اس سے نین ہزار، سے کوئی بات چھپے نہ، من کے نین ہزار، سے جواہر روئی، من سے نہ پائے، من درپن کہلائے، تیرا من درپن کہلائے۔
سکھ کی کلیاں دکھ کے آٹے من سے آدھا جلارا جو سک حوالے جب میارا ہو ونوجیارا جب تک پھیلے جگ اجیارا ہوئے اس اجلے درپن پہ پرانی اس اجلے درپن پہ پرانی آنے کو میرا من کر تورا من درپن درپن کہلا اس اجلے درپن پہ پرانی دھول نہ جمنے پائے تم نے دھول جما لی اس من کے درپن پر تم نے دھول جما لی یہ ملا تھا تمہیں درپن آتم درشن کے لیے اس درشن کے سہارے تم اپنا آپا نہار سکتے تھے لیکن تم نے اس کے اوپر دھول جمع کر لی میلا کر دیا اور جب تمہارا من میلا ہو گیا تو رام کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں نرمل ہو من جن سو جس کا من نرمل ہے جس کے من کے اوپر دھول نہیں جمی نرمل من جل سوئی پاوے موہے کپٹ جھلک نہ بھاوے مورے دھول دماغ اچھی نہیں لگتی مجھے یہ کیچڑ یہ آئیڈینٹیفیکیشن اچھی نہیں لگتی مجھے تو بالکل صاف درپن چاہیے کبیر بھی کہتے ہیں کبیرا من نرمبھیو کبیر کہتے ہیں بھگوان کو بہت کھوجا تو ادھر کھوجا ادھر کھوجا گفاؤں میں کھوجا کمراؤں میں کھوجا آسمان میں کھوجا پاتال میں کھوجا دھرتی میں کھوجا پدارتھوں میں کھوجا سب جگہ کھوجا نہیں ملا تو من کو نرمل کرنے سے ملا من کسی بھی چیز میں الجھے نہ من آئیڈینٹیفیکیشن نہ کرے چتروں کو دیکھ رہا ہے تو چتروں کو چلنے دے اور خود درشٹا بنا رہے یہ ہے فارمولا اس سنسار میں چلتے ہوتے بہت سے تھپیڑے پڑیں گے وقت کے سرکمسٹانسز کے
गहरे तूफान भी आएंगे, शीतल हवाओं के झोंके भी आएंगे, गंदगियों के बदबू भी आएगी, नाले भी होंगे और गुलशनों की बहारें खुशबू भी होगी। सब आएगा। संसार में थपेड़े बहुत बड़े अच्छे भी होंगे, लोरियां भी सुनाई जाएंगी, झपट्टे भी पड़ेंगे, जब जोर भी दिए जाओगे, लेकिन उन संसार में तुमने चलना कैसे है? तुमने चलना है तुम दृष्टा होकर। तुम दृष्टा हो, तुम दृष्टा ही बने रहना। जैसे आसमान में बादल आते हैं, काले हो, बादल हो, बरसने वाले हो, गरजने वाले हो, बहुत मेघ काले हो, या बरस भी जाए, तुम पता होता है कि ये मेघ है, मेघ है, बरसेंगे चले जाएंगे। लेकिन जब तुम बरसते हैं, गरजते हैं, आवाज करते हैं, शोर करते हैं, तो तुम घबराते हो, तुम ऊपर की तरफ आंखें उठाते हो, हे प्रभु ये तुमने क्या कर दिया। शिकायत होती है, ये सरकमस्टांस तुमने कैसा दे दिया मुझे, ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है। बस तुम उलझ गए। जब तुमने प्रभु की प्राकृतिक प्रणाली के ऊपर संदेह जता दिया तो तुम नास्तिक हो गए। पहली बात, नास्तिक और आस्तिक फर्क नहीं। जब तुम उसकी किसी भी प्रकृति के ऊपर जो वो करे संदेह नहीं उठाते, वह जो करता है ठीक करता है, भले के लिए करता है, तुम आस्तिक हो गए। और जब तुम उसकी प्रत्येक रचना और प्रत्येक प्रकृति के ऊपर उंगली हटाना शुरू कर देते हो, ये क्या कर दिया परमात्मा, ओ गॉड व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे ईसा भी गए थे, सली के ऊपर चढ़े हुए ईसा ने जब जब कीलें ठुकनी शुरू हुई, तो मुख से बोला, पर उसी ने, ओ गॉड व्हाट आर यू डूइंग। शिकायत की, लेकिन शिकायत उबरने के तब तक क्षण ही बाद इस स्लीप पर ही एनलाइटेंड हो गए। जो ईसा स्लीप पर चढ़ा तब नॉन एनलाइटेंड था, और जब स्लीप पर चढ़ा और पहली कील लगी, हाथों में गुलमेख लगी, सो शिकायत उभर के आई। वह हृदय जो सदा ही कहता है, वह जो करता है ठीक करता है, भले के लिए करता है, शिकायत आ गई आगे, ओ गॉड व्हाट आर यू डूइंग।
یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بس یہ چھوٹا سا مرحلہ وقت کا، اور عیسیٰ کو وہ چمکتی ہوئی ایک کرن دکھی گئی، ایک روشنائی دیکھی. سنسار کو چلاتے ہوئے دیکھا گیا. وہ درش ہاتھ جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، چرم چکشو سے نہیں دیکھے جا سکتے، تو دوسرے چکشو سے دیکھے جا سکتے ہیں. اور چکشو کھل گیا تو انہوں نے سنسار کے نچانے والے کو، سنسار کو نچانے والے کو دیکھ لیا، جس سے وہ شکایت کر رہے تھے. اور اس چکشو نے ان ہاتھوں کو، دش ہاتھوں کو دیکھ لیا. تب چین اس کو لائٹڈ ہو گئے. عیسیٰ صلیب کے اوپر لائٹڈ ہوئے. عیسیٰ نے شکایت کی، اے پربھو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو سدا ہی تیرے پریم کا پرچار کیا ہے. اور ایک بجلی سی کوندی، وہ دبیہ نیتر کھل گیا، اور اس نے جو نظارہ دیکھا، بس وہی نظارہ وراٹ کا. وراٹ کا نظارہ دیکھتے ہی اس نے اپنی بھول یاد آئی. یہ تو میں غلط کہہ بیٹھا، اس لیے کبھی بھی ایک کشن پہلے جو ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، ہتھیارا تھا، پاپی تھا، تو اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ویسا ہی رہ گیا. تم اکثر کہہ دیتے ہو میں جانتا ہوں تم کون ہو، لیکن نہیں، تم نہیں جانتے. کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ یہ میں جب بدلاؤ ہوگا تو ایک پل میں ہوگا، ایک کشن میں. ایک کشن پہلے جو پاپی تھا، ایک کشن بعد وہ سنت ہو. بس ایک کشن کا ہی بات ہے. اس روشنائی کو دیکھتا ہی ایک بات ہے، سب بدل جاتا ہے. والمیکی کو رتناکر سے والمیکی میں پرورتت ہوتے میں کتنا ٹائم لگا؟ انگلی مال کو برہمن ہوتے کتنا ٹائم لگا؟ لیکن تم والمیکی کو ایسا مت کہہ دینا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو. پھر تم نے اس کی چھوی جو غلط تھی وہی پکڑی رکھی. تم رتناکر ڈاکو ہو نہیں. وہ کبھی کا بدل گیا، وہ کبھی کا ودا ہو گیا. انگلی مال کبھی کا ودا ہو گیا، اب تو وہ برہمن ہے. تو عیسیٰ ودا ہو گئے. اس پل شکایت کی، او گاڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ کمپلیٹ ہوئی. تتکشن اس کو سمبودھی گٹ گئی. سارے پرشن گر گئے، اور دیا کا بھاو اندر سے اٹھا.
भीतर से करुणा जागृत हुई। सत्य में करुणा ही होती है। वह ईसा और ईसा से मसीही बन गया। पहले ईसा था, जब सलीब पे चढ़ा तब वो ईसा था। जब सलीब पे चढ़ा तो पहली कील ठुकी तो मसीह हो गया। मसीहा बाद में बना। जब सूली पे चढ़ा तो ईसा था। यह परिवर्तन हो गया पल भर में। मन के ऊपर कीचड़ जमा हुआ है। मन के दर्पण के ऊपर कीचड़ जमा हुआ है। और जे जमाया किसने? तुमने। जे जमाया तुमने। तुमने वो अदृश्य हाथ देखे नहीं, जो करते हैं, जो इतने संसार को घुमाते हैं। सृष्टियों की सृष्टियों परे से परे, परे से परे, परे से परे। कितनी सृष्टियां हैं वो तुम जानते ही नहीं हो। देखी तो है ही नहीं, उनकी कितनी भी तुम्हारे पास नहीं। देख खंड दिथे खंड मंडल परपांड, तुझे को कथा अंत न अंत। इतने ब्रह्मांड है, इतने मंडल है, अगर तुम उनको कहने चले तुम गलती खाओगे। तिनको कहे ना अंत ना अंत, वो कथा नहीं जाता। वो इतना ब्रॉड है, कहा नहीं जाता। तुम उसकी पार कभी लोए न सकोगे। संसार के भीतर जब तुम वो भ्रमण कर रहे हो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दम आएगी, खुशी आएगी, वैराग्य के लम्हे आएंगे। तुम इनके साथ चिपक मत जाना। जे मैं हूँ, ये चिपकाहट है। तुम तो फिल्म की स्क्रीन की हीरो की साथ चिपक जाते हो। हीरो तुम हो जाते हो, विलेन कोई दूसरा हो जाता है। जद के वो सिर्फ रंगदार तस्वीरें हैं। ये शरीर भी, मन भी रंगदार तस्वीरें हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य जानी कि तुम नहीं हो, और इसके ऊपर जो भी कुछ आ रहा है, घटनाएं बीत रही है, वो भी बादलों की बातें हैं। आई है चली जाएंगी, ये भी गुजर जाएगा। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
بس تمہیں پتہ نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دکھ آیا یہ کبھی جائے گا نہیں، تو تم روتے ہو، اور یہ سکھ آیا یہ کبھی جائے گا نہیں، تم مست ہو جاتے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں سکھ آیا تو سکھ بھی ایک دن ودا ہو جائے گا، کیونکہ سکھ تمہارے اوپر اوپر کے بادل ہے، ذرا سی ہوا آئی، ہوا کا جھونکا آیا، یہ بادل اڑ جائیں گے اور یہ دکھ بھی اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ دکھ بھی بادل ہے میری، یہ بھی ہوا آئی، ہوا کا جھونکا تیز آیا تو یہ بھی اڑ جائیں گے، لیکن تم نے ان کو چرستھائی مان لیا، تم سمجھتے ہو یہ ایک بار کیا آئے، یہ تو بس رہیں گے، سدا کے لیے رہیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، اگر رہیں گے بھی تو رہیں، تمہیں کیا ہے، تم اپنے درشٹا کے بھیتر، تم اپنی وٹنس کے بھیتر، تم اپنے سوبھاو کے بھیتر، اپنے درشن کے بھیتر براجمان رہو، یہی کرشن نے ارجن کو کہا، ستی پرگیا ہو جاؤ، تو بس بیٹھ جاؤ اندر بھیتر بیٹھ جاؤ، تو آبزرور ہو جا، آبزرور ہے ہی، بس بھول گیا ہے، ان آبجیکٹس کو دیکھ کر، ان چلتی پھرتی فلموں کو دیکھ کر تم نے اس کے ساتھ تعداد بنا لیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن بنا لی ہے، اور آئیڈینٹیفیکیشن بنانے کا مطلب ہے یہ فلم، یہ چل چتر میں ہوں، ایسا بھاؤ پیدا کر لیا، ست یہ ہے بابا کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں ہو، یہ تو چلتے پھرتے چل چتر ہے، یہ تو سفید یہ گنہرے بادل ہے، ذرا سی ہوا آئی سٹک جائیں گے، تم ان کے لیے رو مت، تم ان کے لیے خوش مت ہو، یہ کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں، یہ چلے جائیں گے، پرسنتا کاہے کی، دکھ کاہے کا، شوق کاہے کا، اس لیے بھگوان کرشن کہتے ہیں ہے ارجن، جن کے لیے تو شوق کر رہا ہے وہ شوق کرنے یوگیہ نہیں ہے، یہ تو آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چلے جائیں گے، تو کوئی جھونکا آئے گا مرتیو کا، انہیں اڑا کر لے جائے گا، اور ستیہ میں یہ نہیں ہے، یہ پانچ تتو کے پتلے ہیں، اور تم ہی پانچ تتو کا پتلا ہے، تو اپنے آپ کو شریر سے جوڑے بیٹھا ہے، اور کرشن بھگوان براٹ دکھاتے ہیں، اس کے اوپر شکتی پات کرتے ہیں، اور وہ اپنا آپا نہار لیتا ہے کہ میں کون ہوں، who am I، اس کی سبھی الجھنیں مٹ جاتی ہیں ایک پل بھر میں، گرو اتنا کر سکتا ہے، ایک پل بھر میں، شن بھر میں آپ کی سبھی سمسیاؤں کا ندان گرو کے پاس ہے، کیونکہ گرو
سبھی سمسیاؤں کا نِدان ہو گیا اور گرو کی سمسیاؤں کا نِدان ہو گیا اور یہ اس کے جیون کو جینے کی ڈھنگ سے آپ بےخوبی جان سکتے ہو کہ اس کو جینے کا سلیقہ آ گیا. دوسرے شبدوں میں کہو کہ اس کو جینے کا سلیقہ آ گیا. اس نے دیکھ لیا میں واستو میں کون ہوں. دکھ آئے سکھ آئے یہ جانتا ہے کچھ دیر کا مہمان ہے. رات بھر کا ہے مان اندھیرا کس کے روکے کیا نہ سویرا. رات بھر کا ہے یہ مان یہ اندھیرا کس کے روکے رکا ہے یہ میرا. بند کر. آت اتنی وسرجن ہوگی رات جتنی نیوی سنگین ہوگی صبح اتنی رنگین ہوگی. ہم نہ کر ہم ہے بہت گنیرا ہم نہ کر اگر ہے پار دل گنیرا اے بھوئے کے کانا سویرا ات کا ہے مہمان اندھیرا رات بھر کا ہے مہمان اندھیرا کس کے روکے ہے سویرا. یہ سب درشیہ ہے یہ آبجیکٹس ہیں تم دیکھنے والے ہو. یہ سب آئے ہیں چلے جائیں گے چلے جانے کے لیے آئے ہیں سدا کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے. تم ان سے گھبراؤ مت تم ان کو صرف دیکھو یہ آئیں گے تم دیکھو گے آئے اور یہ چلے جائیں گے تم دیکھو گے یہ چلے گئے. اور جب یہ سکھ آئے تم نے چھاتی پھلا لی اور یہ گنیرے دکھ آئے تم رونے چلانے پیٹنے لگ گئے.
اب تم پاؤ گے جب چھٹ جائیں گے، نہ سکھ رہے گا نہ دکھ رہے گا، تم پاؤ گے وہ خوشی میں ناچا تھا وہ ویرتھ گیا، وہ جو دکھوں میں نے جو آنسو بہائے تھے وہ ویرتھ گئے، یہ تو سرکمسٹانسز یہ تو پرستتیاں تھی، آپ یہ آتی جاتی رہی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تب افسوس کیا جشن منایا ویرتھ گیا، بس یہی بابا کہتے ہیں، اس تل پر پہنچو گے کیسے جہاں تم آبزرور ہو جاؤ، جہاں صرف وٹنس ہی بچے رہو، چپ ہے چپ نہ ہوئے جے لائے رہا لب تھا، جے من کا بولنا بند ہو جائے گا، صرف زبان کو نہیں سینا، صرف تمہارے لب ہی نہ سیے جائیں، جے من کی آپاداپی بھی سی جائے، من بھی ٹھہر جائے، من رک جائے، من کا ٹھہراؤ تمہیں اس تل پر لے جائے گا جہاں تم آبزرور ہو جاؤ گے، پھر کچھ بھی آئے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، رات کا گنھیرا آئے دن کا پرم اجالا آئے تو بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پہنچو گی کیسے، یہ سوتر بابا نے پہلا بتا دیا، کہتے سوچو مت سوچا سوچ نہ ہوئے، جے سوچے لکھ بار، سوچنے سے اس تل پر نہیں پہنچ سکتے جہاں با آبزرور بن جاؤ گے، جہاں آبزرور تم ہو اور نہ ہی تم کو سینے سے زبان کو تالوؤں کے ساتھ لٹکانے سے بھی تم وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے، چپ ہے چپ نہ ہوئے جے لائے رہا لب تھار، تم زبان کو سی لو لبوں کو سی لو تالوؤں کے ساتھ جیبھ کو لگا لو، لیکن من تو ابھی بھی بول رہا ہے، بات تو من کے ٹھہراؤ کی ہے، من جب تک نہیں ٹھہرتا تب بابا بڑا شاندار سوتر دیتے ہیں، پہلا سوتر دیا ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا، من کو چپ کرانا، من جب چپ ہوگا یہ پرتھم شرط ہے اپنے آپ تک پہنچنے کی، کیونکہ وہ پرم مون ہے، جس کے پاس جانا ہے وہاں بڑی گہری شانتی ہے، وہاں آنند برس رہا ہے، وہاں بالکل مون ہے، پرم مون ہے، خاموشی ہے، وہاں ذرا بھی سوئی کے گرنے کی آواز تک، اور تم نے وہاں جانا ہے، نہ بولنے سے ملے گا وہ مقام، نہ سوچنے سے ملے گا،
نہ ہی ایکٹنگ کرنے سے ملے گا کہ بیٹھے تو ہو چپ، ہاتھ میں ہے مالا، لوگ تمہیں کہتے بڑا بھگت ہے، لیکن تمہارا من تو بولنے جا رہا ہے چپ ہے چپ نہ ہوئے یہ لائے رہے لیوتار، کہاں چپ ہے من تو بول ہی رہا ہے۔ تو جے آپا داپی یہ شور گل، یہ تو چل ہی رہا ہے، اور بات تو اس شور گل کی ہے، بات تو اس درپن کے اوپر جمے ہوئے کیچڑ کی ہے، یہ کیچڑ ہی تو شور گل ہے، اسے ہی ہٹانا ہے، اس سے ہی ہٹانا ہے، اس درپن کو اجل کرنا ہے، جیسے ہی اس درپن کے اوپر سے آپ کیچڑ ہٹانے میں سفل ہو گئے، ویسے ہی تم پاؤ گے کہ تمہیں تمہارا چہرہ دکھنا چالو ہو گیا، تمہیں تمہارا نین نقش مکھ سب دکھنا شروع ہو گیا، بس ضرورت ہے اس درپن کو کیچڑ کو صاف کرنے کی، اس درپن کو کیچڑ سے صاف مکت کر دو۔ تو کبیر کہتے ہیں کبیرا من نرمل بھیو، یہ کیچڑ میرے درپن سے اتر گیا، جو گنگا کو نیر جیسے گنگا گنگوتری سے نکلتی ہوئی ڈسٹلڈ واٹر کی طرح صاف ہوتا ہے، ایسا ہی ہو گیا ہے، کوئی کیچڑ نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی دھواں نہیں، کوئی میلا پن نہیں، جب ایسا من ہو جاتا ہے تو اس درپن میں تمہیں تمہارا چہرہ مورا نظر آتا ہے، او ایم آئی، تم خود کو ریمبر کر لیتا ہو، تمہیں یاد آتی ہے، سمرتی آ جاتی ہے، وہ ناش ہو جاتا ہے، نشٹ ہو جاتا ہے، تم کون ہو، نو تھائی سیلف، وہیں جا کر کھلتی ہیں یہ ساری گتھیاں، جو گول گانٹھیں بن کر تمہیں الجھا رہی تھی، جو دکھ دے رہی تھی، وہاں جا کر کھلتی ہے، وہاں پہنچو گے کیسے، پہلا سوتر، وہ پرم مون ہے اور پرم مون کے پاس بولنے سے پہنچا نہیں جا سکتا، چپی سے پہنچا جاتا ہے، اس لیے مون ہو جا، لبوں کو ہی مت سیو، من کو ہی ٹھہرا دے، بس اگر تو نے من کو ٹھہرانے میں بابا کا پہلا سوتر ہی سمجھ گئے ٹھیک سے، تو باقی صورت سوتر تو اسی پرتی چھایا ہے، وہ تو اس کے پیچھے پیچھے انوکرن کرتے ہوئے آتے ہیں، پہلا سوتر تازہ تازہ بابا آپ کو دیتے ہیں، من کو ٹھہرا، من کے اترنوں کو، پھسل کود کو ستھائی میں بدل دو،
ठहराव में बदल दो, स्टेबिलिटी ले आओ इसके भीतर, ये मन ठहर जाए, बस पीछे हट गया, दर्पण साफ हो गया और तुम तुम्हारे चेहरे को देख पाओगे। Who are you? Who are you? हाँ जी, प्रणाम सभी। हाँ जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। अरे नीलकमल जी, कैसा रहा? मेरे को तो पता ही नहीं लगा। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? बहुत बढ़िया रहा। ये है इतना टाइम हो बहुत टाइम हो गया। 11 हो गए। अद्भुत था गुरुजी।